سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو روپیہ قربانی میں خرچ ہوتا ہے عید کے دنوں میں اللہ کو وہ روپیہ سب سے زیادہ محبوب ہیں. یعنی عید کے دنوں میں قربانی کا عمل بھی اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں اور قربانی میں خرچ ہونے والا روپیہ بھی اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں. یہاں ٹھہر کر کے میں ان ملحدین اور منکرین سے ایک بات یہ بھی کہنا چاہوں گا، اور جو ان کی اس وسوسہ اندازی کے شکار ہو جاتے ہیں، میں ان اہل ایمان سے بھی کہوں گا کہ اگر آج غریبوں کی مدد کا حوالہ دے کر کے اس طرح سے قربانی ان کے مشورے پر آپ بند کر دیں گے تو کل یہ لوگ آگے بڑھیں گے اور پھر کہیں گے کہ قربانی میں تو 10-15 ہزار خرچ ہوتے ہیں مگر حج میں تو لاکھوں لاکھ خرچ ہو جاتے ہیں، تو چلو حج بھی بند کر دو تاکہ اس کے ذریعہ غریبوں کی مدد ہو جائے. اور پھر آگے چل کر کے یہ لوگ یہ بھی کہیں گے کہ چونکہ عصر کی نماز کے وقت مارکیٹ میں زیادہ ابھار ہوتا ہے اور مارکیٹ میں لوگ زیادہ ہوتے ہیں، تو اس لیے ہونا یہ چاہیے کہ ہم 5 وقت کی نماز ایک ہی وقت پڑھ لیں اور تاکہ ہم تجارت زیادہ کر سکے، روپیہ زیادہ کما سکے. تو کل یہ بھی مشورہ دیں گے. اس لیے ساتھیوں اس بات کو ذہن نشین اچھی طرح سے کر لیں کہ کسی عبادت کو بدلنے کا اللہ و رسول کے سوا کسی کو اختیار نہیں. عبادت تو عبادت ہے، عبادت کا طریقہ بھی چینج کرنے کا اللہ اور اللہ کے رسول کے سوا کسی کو اختیار نہیں. اس لیے بندے ہیں تو پھر بندہ بن کر کے رہیں، جو حکم ہے اللہ کا اس پر عمل کریں. اگر ہمیں اس کی حکمت سمجھ میں آتی ہے تو فبیہا، اور اگر حکمت نہیں بھی سمجھ میں آتی تو ہمارے لیے سب سے بڑی حکمت یہی ہے کہ یہ حکیم رب کا حکم ہے. فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا کوئی قول اور فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا، اور اللہ تو حکیم مطلق ہے، احکم الحاکمین ہے، تو پھر اس کا کوئی بھی فرمان حکمت سے خالی نہیں ہے. اور پھر غریبوں کی مدد کے حوالے سے روپیہ بچانا اگر لوگ چاہتے ہیں تو میں ان سے بھی ایک مشورہ دوں گا کہ اگر روپیہ بچا کر غریبوں کی آپ مدد کرنا چاہتے ہیں تو آؤ، جتنے سنیما گھر ہیں ان سنیما گھروں کو بند کر دو، اور جتنے پکچر ریلیز ہوتے ہیں ان کو بند کر دو، تاکہ ان کے ذریعہ جتنی بھی رقم اس میں خرچ ہوتی ہیں اس سے غریبوں کی مدد کر دی جائے. جتنے بھی میچ کرکٹ کھیلے جاتے ہیں انہیں آپ بند کر دیں تاکہ اس کے ذریعہ جو رقم خرچ ہوتی ہیں اس سے غریبوں کی مدد کر دی جائے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں شادی کی فضول رسمیں، پان، سگریٹ اور بیڑی وغیرہ، شراب نوشی کو دیکھ لیں، انٹرنیٹ کو دیکھ لیں، گھوڑ دوڑ کو دیکھ لیں، اور ناچ گانے اور ٹی وی کیبل کو دیکھ لیں. اس طرح کے بے شمار فضول اور گناہ کے کام ہے. اگر انہیں بند کر کے غریبوں کی مدد کی جائے تو گناہ کے کام بھی بند ہو جائیں گے اور غریبوں کی مدد بھی ہو سکتی ہیں. اور دوسرا سوال یہ تھا کہ اتنے جانور ذبح کر دیے جائیں گے تو ان کی نسل ہی ختم کہیں نہ ہو جائے. میں قرآن کی ایک آیت پڑھ کر کے اس وسوسے کی کاٹ عرض کرنا چاہتا ہوں. سورہ سبا آیت نمبر 49 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُ. اس کا ترجمہ ہے تم اللہ کی راہ میں جو کچھ خرچ کرو گے اللہ اس کا بدلہ عطا کر دے گا. یعنی اگر کنویں میں سے آپ پانی نکالیں تو کنواں جتنا پانی خرچ کرتا ہے اللہ اس سے ڈبل اسے عطا کر دیتا ہے. اسی طریقے سے آپ دنیا کے اندر ہر جگہ اس مثال کو فٹ کر کے دیکھیں کہ جس چیز کی انسانوں کو جتنی زیادہ ضرورت ہوتی ہے اللہ رب العزت وہ چیز اتنی ہی وافر مقدار میں عطا فرماتا ہے. اس لیے آپ جن علاقوں میں قربانیاں ہوتی ہیں کبھی بھی آپ نہ دیکھیں گے کہ ان علاقوں میں کبھی یہ آواز بلند ہوئی ہو کہ اس سال حلال جانور کم ہو گئے ہیں اس لیے قربانی نہیں کی جائے گی. بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حرام جانوروں کے بالمقابل حلال جانوروں میں اللہ رب العزت نے خوب برکت رکھی ہے. ایک کتی اور ایک بلی ایک حمل میں
7-7 8-8 بچوں کو جنم دیتی ہیں، اس کے بالمقابل آپ کو گائے بکری اور بھینس ایک حمل میں ایک بچہ یا 2 بچے دے گی، لیکن اس کے باوجود جو ایک حمل میں زیادہ نسل پیدا کرتی ہیں اس کے افراد آج کم ہیں، یعنی اس نسل کے اندر کٹوتی اور کمی ہو رہی ہے، لیکن جن جانوروں کے اندر پیدائشی اعتبار سے نسل کم ہوتی ہیں اس میں بھی قربانی اگر کی جاتی ہے اور وہ حلال جانور ہیں تو کبھی بھی ان کے اندر کمی واقع نہیں ہوتی، بلکہ دن بدن اس میں ترقی ہوتی چلی جاتی ہے۔ اس لیے اہل ایمان سے گزارش ہے کہ کسی بھی وسوسے کا شکار نہ ہو، اور آپ اگر صاحب نصاب ہیں، آپ اگر مسلمان ہیں، آپ اگر مقیم ہیں اور آپ آزاد ہیں تو آپ پر لازم ہے کہ یہ 4 شرطیں اگر قربانی کے 3 دن اور 2 راتوں میں آپ میں پائی جائیں تو آپ ضرور قربانی ادا کریں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو شیطانی وساوس سے محفوظ فرمائے اور اپنے احکام پر خلوص دل کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔